بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ 2 ہے مینہ 5/2020 جماعت پانچویں مضمون اردو حصہ دوم انصاف سے۔ انہوں نے ابھی اپنی پیارے بچوں آپ کتاب کی طرف دیکھو، کل ہمارا پارٹ الف تھا اور آج ہمارا دوم پارٹ ہے۔ انہوں نے ابھی اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی باتوں سے پرہیز کیا کرو۔ پچھلی قوموں پر جو تباہی آئی ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اونچے طبقے کے لوگوں کو ہر طرح کی چھوٹ دی جاتی تھی، جبکہ عام لوگوں کے لیے نہایت ہی سخت قانون بنائے جاتے تھے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا اور میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ چنانچہ اس خاتون کو قانون شریعت کے مطابق سزا دی گئی۔ تو یہ جو عورت تھی، اب اس نے اپنی بات یہاں پہ مکمل نہ کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہاں پہ واپس پھر جواب دیا کہ ایسی باتیں آپ یہاں پہ مت کرو، کیونکہ پچھلی قوم کے لوگ جو تھے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، تو پھر اللہ نے ان کے اوپر اپنا عذاب برپا کیا اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو اس اسلام میں یہاں پہ اونچے طبقے کے لوگوں کو یہاں پہ چھوٹ نہیں چھوٹ دی جاتی ہے۔ یہاں پہ چاہے امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اس کے لیے ایک ہی قانون ہے، سخت قانون ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ جواب واپس دیتے ہیں کہ ہاں میں بھی اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ چنانچہ اس قانون کو شریعت کے تحت پھر سزا دی گئی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جنگ بدر میں بھی پیش آیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ مکہ کے بہت سے کفار مارے گئے اور بہت سے قیدی بنا لیے گئے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، پہلے مسلمانوں نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں، جنگ احد، تو بالکل اسی طرح ایک جنگ جو ہے اس کا نام کیا ہے، جنگ بدر۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ ان کو جنگ بدر میں بھی پیش آیا۔ مسلمان نے وہاں پہ جیت حاصل کی اور مکہ کے بہت سے کفار اس میں مارے گئے اور بہت کو قید بھی کیا گیا۔ تو قیدیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا، اس کے چاچا جو تھے ان میں سے اس کو بھی قید کیا گیا تھا۔ اس کا نام کیا تھا پیارے بچوں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اس وقت تک بھی اسلام نہیں قبولا تھا۔ دوسرے قیدیوں کی طرح انہیں بھی رسی سے باندھ دیا گیا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور یہ بھی کفاروں میں شامل تھے۔ تو اس کو بھی انہوں نے قید کیا۔ کیوں قید کیا؟ کیونکہ اس نے بھی اسلام نہیں لایا تھا، تو اس کو رسیوں سے پھر باندھ دیا گیا۔ رسی زیادہ کس کے باندھی گئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو درد کی شدت سے کتراتے تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا، اس کے چاچا کو بھی، حضرت عباس جو تھے، اس کو بھی کس سے باندھا گیا تھا؟ رسی سے باندھا گیا تھا۔ کیونکہ جب رسی باندھی گئی تھی وہ تو بہت ہی ٹائٹ تھی، زیادہ ان کے ہاتھوں پہ باندھی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کرانے کی آواز سن کر بے قرار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے آپ کی بے قراری نہ دیکھی گئی اور انہوں نے حضرت عباس کو رسی ڈھیلی کر دی۔ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا، اس کو رحمت للعالمین بھی کہتے ہیں، تو اس نے یہ آپ نے اس چاچا جو تھا انہوں نے باندھا تھا، تو اس کی یہ جو آواز جو تھی اس کو نہیں برداشت کیا۔ تو صحابیوں نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ ہے، یہ ماجرا اس طرف ہے، تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی کو ڈھیلی کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
جب انہوں نے یہ سنا کہ اس طرح کا ماجرا ہوا، یہ ہوا، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تمام قیدیوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ رحمت للعالمین تھے۔ جب اس نے یہ سنا کہ حضرت عباس کے ساتھ اس طرف انہوں نے کیا، تو آپ ایک ہی سلوک کرو، تماموں کے ساتھ آپ ایک ہی سلوک کرو، یا تو سبھی قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی جائے، یا پھر دوسری قیدیوں کی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رسی بھی کس کے باندھ دی جائے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابیوں سے کہا، یہاں پہ آپ کو میں 2 آپشن دیتا ہوں، یا آپ یہ کام کرو، یا سب قیدیوں کی رسیوں جو ہیں ان کو ڈھیلیاں کر دو، یا سب قیدیوں جو ہیں ان کی رسیوں کو کس لو، کیونکہ اس میں کون بھی آتا ہے؟ حضرت عباس بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی۔ یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف کرنے کا طریقہ، کیونکہ جب ان کو حکم ہوا صحابیوں کو، تو انہوں نے یہ کیا کہ سب جو قیدی تھے، جو کفار تھے، تو ان کی رسیاں جو تھیں ان کو ڈھیلیاں کر دی۔ تو یہ تھا کس کا انصاف؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیا پیارے بچوں سمجھ؟ تو پیارے بچوں یہاں پہ نیچے کچھ الفاظ بھی دیے گئے ہیں، ان کو آپ گھر میں آج یاد بھی کرنا، پڑھیے اور سمجھیے۔ جہالت، بے علمی، نااہلیت، فریب، دھوکہ، ریاکاری، مکاری، فریب، نخوت، گمنڈ، غرور، تکبر، غرور، ذلت، رسوائی، باز پرس، جواب بندی۔ دوسری طرف آپ دیکھو، روا، جائز، نادر، مفلس، یکسر، تمام، بالکل، رعایت، پاس، لحاظ، پرہیز، احتیاط، دور رہنا۔ تو ان کو آپ گھر میں یہ جو ہیں باقی جو ورڈ اس کو دیے گئے ہیں ان کو آپ یاد کرنا۔ صبح ہم اس کی جو مشق جو ہیں اس کے سوالات ہیں، صبح ہم اس کے سوالات کو کریں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جو تھا انصاف کے بارے میں، تو یہاں پہ یہ ختم ہوتا ہے۔ اب اس سبق سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ ہمارے آخری نبی تھے، تو وہ ہمیشہ انصاف سبوں کے ساتھ کرتے تھے۔ سمجھ آئے پیارے بچوں؟ اور ہمارا آخری نبی جو تھا وہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس کو کیا کہتے ہیں؟ رحمت للعالمین بھی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، باقی وسلام۔